میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ میں کچن میں روٹی بنا رہی تھی جب بھابھی غصے سے اندر آئی اور غصے سے بولی، میں تیری شادی کہیں نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تیری شادی ہوئی تو میرے شوہر کی ساری کمائی تیرے جہیز میں چلی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے بھابھی نے گرم چمٹا میرے چہرے پر لگا دیا۔ میرا چہرہ جل گیا۔ بھابھی خوشی سے بولی، اب کوئی تیرا رشتہ نہیں لائے گا۔ اب بھابھی بھی پہلے سے زیادہ برا سلوک کرنے لگی، تو میں نے رات اپنے جلے ہوئے چہرے پر سورۃ یاسین کا پانی لگایا اور معجزے کی دعا کرتے ہوئے سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی اور شیشہ دیکھا تو روح لرز گئی، کیونکہ میرا چہرہ تو میرے لیے 3-4 رشتے آ چکے تھے، جن میں سے 2 رشتے مجھے مناسب بھی لگے تھے، مگر بھابھی نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو تو مفت میں ایک ملازمہ ملی ہوئی تھی جو ان کے گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور ان کی خدمتیں بھی کرتی تھی۔ وہ بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میں رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جاؤں؟ اگر میں رخصت ہو کر چلی جاتی تو ان کی خدمتیں کون کرتا؟ اور وہ جس عیش سے زندگی گزار رہی تھی، بھلا وہ کیسے گزاری جا سکتی تھی؟ انجم بھابھی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ ابھی تو میں تمہاری شادی بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میرے شوہر نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ وہ کما کر لائے اور تمہارے لیے چیزیں بنائے، تمہارے لیے جہیز اکٹھا کرے۔ ویسے بھی اب تو خیر سے وہ باپ بننے والا ہے، اس کے اوپر اولاد کی ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی، اس لیے پہلے وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گا، اور اگر بعد میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ تمہاری شادی کر سکیں تو بعد میں تمہارے بارے میں بھی سوچ لیں گے، مگر فی الحال ابھی تم شادی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو تو بہتر ہوگا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ بھابھی کسی حال میں بھی مجھے اس گھر سے رخصت نہیں ہونے دیں گی، وہ میرے اوپر اسی طرح سے مسلط ہو کر رہیں گی، مگر میں تو ساری زندگی اس طرح سے ان کی خدمتیں کرتے نہیں گزار سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی بھابھی کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ میری شادی نہیں کروائیں گی تو میں بھی اپنی بہنوں کو آپ کے اور اعظم بھائی کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، اور یہ بھی بتا دوں گی کہ آپ میری شادی اس لیے ہی نہیں ہونے دے رہی کیونکہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے اور اپنی خدمتیں کروانے کے لیے ایک مفت کی ملازمہ چاہیے۔ میری یہ بات سنتے ہی بھابھی نے مجھے 2 تھپڑ جڑ دیے تھے اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو تم اپنے بھائی کی کمائی کھا رہی ہو، اور بجائے اس کے کہ تم اپنے بھائی کی احسان مند ہو، تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ آنے دو ذرا تمہارے بھائی کو، میں خود کرتی ہوں بات کہ تمہاری زبان کتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کو بھابھی کی محبت کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بھابھی اعظم بھائی کو جو بھی پٹیاں پڑھاتی تھی وہ چپ کر کے ان پر یقین کر لیتے تھے۔ میں نے اس روز اللہ سے گر گرا کر دعائیں کی، یا اللہ کوئی وسیلہ بنا دے کہ میں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں۔ اب تو مجھے جیسے وہ گھر ایک قیدخانہ لگنے لگ گیا تھا۔ ویسے بھی اب میرا وہاں تھا ہی کون؟ شام کو اعظم بھائی گھر آئے تو میں خود ہی ان کے لیے جا کر کھانا بنانے لگ گئی، کیونکہ اگر میں نہ جاتی تو بھابھی ایک بات کی 100 باتیں بنا کر سناتی۔ جب میں روٹیاں بنانے لگی تو بھابھی بھی کچن میں آ گئی۔ میں نے ان کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ بھی تو ایک عورت ہیں، پھر آپ یہ سب میرے ساتھ کس طرح سے کر سکتی ہیں؟ مگر میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی، تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ہی بھائی کے ہاتھوں پٹوا دوں؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں گھر میں بیٹھے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، مگر تم ہمیشہ سے ہی ناشکری ہو۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے غصے میں میرے ہاتھ سے چمٹا کھینچا اور اسی چمٹے سے میرے منہ کو جلا دیا۔
اور مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب تو نہ ہی تمہارا کوئی رشتہ آئے گا، اور اگر آ بھی جائے گا تو تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ دیکھو تو صحیح تمہارے خوبصورت چہرے کا میں نے کیا حال کیا ہے۔ اور میں آنسو بہاتے ہوئے اعظم بھائی کے پاس بھاگ گئی تھی۔ آخر وہ میرا بھائی تھا۔ میرا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کو مجھ پر ترس تو آ ہی جاتا، مگر میں حیران رہ گئی جب اس کو اپنی بیوی کے ہی حق میں بولتا ہوا دیکھا۔ اس کو ابھی بھی میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، عائشہ تمہاری تو پہلے ہی بہت زبان چلتی تھی، لازمی تم نے ہی اپنی بھابھی کو کچھ کہا ہوگا، اور تم یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہو میں انجم کی ہر بات مانتا ہوں، شاید اسی لیے تم نے اپنا چہرہ بھی خود ہی جلا لیا ہے اور الزام میری بیوی پر لگا رہی ہو۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی۔ میں جانتی تھی کہ اب میرے بھائی کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہو جائے گا، اور بھابھی تو مجھے کسی بھی صورت اس گھر سے نکلنے نہیں دیں گی۔ میں نے رو رو کر گر گرا کر اللہ سے بہت دعا کی تھی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ نماز تو میں پہلے بھی پڑھا ہی کرتی تھی۔ اس روز میں نے سورۃ یاسین پڑھ کر خود پر دم کیا اور کسی معجزے کے انتظار میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا نام عائشہ ہے، میرا تعلق سرگودا شہر سے ہے، جہاں میں اپنی 2 بہنوں، ایک بھائی اور اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، جہاں غربت کے باوجود ابا نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ ابا ایک دیہڑی دار اور مزدور تھے، اور اس زمانے میں ہماری اسکولوں کی فیسیں بھی بہت زیادہ نہیں تھی، اور نہ ہی آج کل جیسے فضول قسم کے اخراجات تھے۔ بس 15 یا 20 روپے اسکول کی فیس ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کتابیں اور یونیفارم اسکول سے ہی مفت مل جایا کرتے تھے۔ ہم چاروں بہن بھائی صبح سویرے اٹھ کر چھوٹے سے کچن میں ہی اماں ابا کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اماں کے ہاتھ کی روٹی کھا کر اسکول چلے جاتے تھے، اور دوپہر کے کھانے میں اماں روٹی کے ساتھ اچار رکھ دیا کرتی تھی۔ اگر کسی دن ابا کی دیہڑی لگ جاتی اور مزدوری مل جاتی تو اس دن اماں ہمیں دوپہر کے کھانے میں آلو کی ٹکیاں بنا دیتی۔ اس سے زیادہ عیاشی اماں ہمیں نہیں کروا سکتی تھی۔ دونوں بہنیں لبنہ اور ماریہ مجھ سے بڑی تھی، اور جب انہوں نے میٹرک کر لیا تو اماں ابا نے دونوں کو ایک ساتھ ہی بیاہ کر رخصت کر دیا۔ اپنی بہنوں اور بھائی کے مقابلے میں مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے جب میں نے میٹرک کر لیا اور اماں ابا نے مجھ سے میری شادی کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے، اس لیے وہ میری شادی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ اماں ابا نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے شادی کے لیے منا لیں۔ دونوں بہنوں نے بھی مجھے بہت سمجھایا، مگر مجھے اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے تھے، اس لیے اماں ابا کو میری بات ماننا ہی پڑی، اور انہوں نے میری شادی کی ضد چھوڑ دی۔ اعظم بھائی بھی مجھ سے بڑے ہی تھے، اس لیے جب میں نے شادی سے انکار کر دیا تو اماں ابا اعظم بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس کو تو بیانہ ہی تھا۔ میرے انتظار میں وہ اس کو برا تو نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی عاظم کو ابا نے میٹرک کے بعد ایک الیکٹریشین کا کورس کروا دیا تھا، اور وہ بھی لوگوں کے گھر جا کر ان کی بجلی کی چیزیں یا مشینیں ٹھیک کر کے اتنا تو کما ہی لیتا تھا کہ اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پال سکے۔ اس لیے اماں ابا نے اعظم کے لیے بھی اپنے جیسے ہی کوئی متوسط سے گھرانے کی لڑکی کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اماں ابا نے اعظم بھائی کے لیے انجم کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ انجم ہمارے محلے کی خوبصورت لڑکی تھی، جو ہمارے گھر سے 1-2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتی تھی۔ انجم کے ابا کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، اور ان کے گھر کے حالات بھی ہم جیسے ہی تھے۔ انجم کے ماں باپ نے جتنا ہو سکا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا بہت ضرورت کا سامان اکٹھا کر ہی لیا تھا، اور ابا اور اعظم بھائی کے پاس بھی جتنے پیسے تھے انہوں نے 2-4 لوگوں کی روٹی بنائی اور انجم کا رخصت کر کے گھر لے آئے۔
ابا تو صبح صبح ہی گھر سے نکل جاتے تھے تاکہ کوئی مزدوری ملے اور وہ 2 پیسے کما کر دال روٹی ہی گھر لے آئیں، کیونکہ عاظم بھائی پر تو اب اس کی بیوی کی ذمہ داری تھی۔ پورے گھر کے اخراجات اٹھانا تو ابا کی ہی ذمہ داری تھی، اس لیے ابا روز صبح سویرے گھر سے نکل جاتے اور شام کا اندھیرا پھیلتے ہی گھر آ جاتے۔ میں نے ابا کو ہر حال میں خوش دیکھا تھا، کبھی بھی ان کی زبان سے ناشکری کا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ ابا جتنا بھی کما کر لاتے اماں کے ہاتھ میں تھما دیتے اور اماں انہی چند پیسوں سے گھر کا نظام اچھے سے چلا لیتی۔ میری دونوں بہنیں بھی جہاں بیاہ کر گئی تھیں ان کے گھر کے حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن ان کے شوہر ان کو 2 وقت کی روٹی ضرور کھلا سکتے تھے، اور ابا کو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا کہ ان کے داماد ان کی بیٹیوں کو عزت سے کما کر کھلا رہے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ اس لیے ابا مطمئن تھے کہ ان کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی۔ انجم بھابی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی نخریلی بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت بھی آ ہی جاتی ہے۔ انجم بھابی پر یہ جملہ بالکل ٹھیک جچتا تھا۔ ابا جو بھی لاتے سارے گھر والے صبر شکر کر کے کھا ہی لیتے تھے، مگر بھابی کا تو کبھی کوئی نخرہ ہوتا اور کبھی کوئی نخرہ۔ کبھی وہ کہتی مجھے یہ ٹینڈے نہیں پسند، کبھی ان کو سالن میں مرچیں تیز لگتی، اور کبھی جلی ہوئی روٹی کھانے سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا، اس لیے وہ اعظم بھائی سے اپنے نخرے اٹھوا لیا کرتی تھی۔ اماں ابا نے بھی ان کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ ہمیشہ یہی کہہ کر خوشی خوشی اس کے نخرے اٹھا لیا کرتے تھے کہ اس کا شوہر کما کر لاتا ہے اور اپنی بیوی کے نخرے اٹھا سکتا ہے، اس لیے تو وہ اپنے شوہر کو نخرے کر کے دکھاتی ہے۔ ہمارا کیا جاتا ہے، ہم تو پہلے بھی دال روٹی پر گزارا کر ہی رہے تھے نا۔ مگر مجھے بھابی کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ کوئی امیر گھر سے تو آئی نہیں تھی جو اس طرح سے نخرے کرتی تھی۔ جس گھر سے وہ آئی تھی وہاں پر بھی ویسا ہی کھاتی آئی تھی جیسا اس گھر میں ہم سب کھاتے تھے، مگر میں نے بھی بھابی سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ گھر کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے میں اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، کیونکہ باقول اماں ابا کے بھابی کی تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ہم آتے ہی اس سے گھر کے کام تو نہیں کروا سکتے تھے نا۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ اعظم بھائی اور انجم بھابی کی شادی کو پورا 1 سال گزر گیا تھا اور ابھی تک انہوں نے گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ایسی بھی کیا شادی جو 1 سال تک اتنی نئی تھی کہ وہ ابھی تک گھر کا کوئی کام ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ گھر میں کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اماں ابا نے ہمیشہ ہی ہم بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑ کر رکھا تھا۔ اگر کبھی کوئی شکایت ہو بھی جاتی تو وہ ہم چاروں بہن بھائیوں کو پیار سے سمجھا لیتے اور بات جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوتی وہیں پر ختم ہو جاتی۔ مگر ایسا آخر کب تک چلتا؟ قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن شام کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا، مگر ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ ویسے تو شام ہوتے ہی وہ گھر آ جاتے تھے اور سب ساتھ ہی میں رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، مگر اس دن کافی دیر ہو چکی تھی مگر ابا گھر واپس نہیں آئے تھے۔ اماں کہنے لگی ہو سکتا ہے کوئی کام مل گیا ہو اس لیے رک گئے ہوں، مگر جب رات کافی ہو چکی اور ابا کی کوئی خبر نہ ملی تو اماں بھی پریشان ہونے لگی۔ اماں نے عاظم بھائی سے کہا، جاؤ بیٹا جا کر اپنے ابا کی خبر لو، وہ کہاں رہ گئے ہیں، ابھی تک آئے ہی نہیں۔ تو عاظم بھائی بھی اپنی بیوی کے پلو میں چھپ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں میں خود کام سے تھکا ہارا آیا ہوں، ابا کون سا کوئی چھوٹے بچے ہیں، کوئی کام ہی کر رہے ہوں گے، آپ پریشان مت ہو، وہ خود ہی آ جائیں گے۔ یہ تو ہم سب جان ہی چکے تھے کہ عاظم بھائی تو زن مرید بن کر رہ گیا تھا،
مگر اماں ابا نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ اعظم اور اس کی بیوی کی وجہ سے گھر میں کبھی بھی کوئی لڑائی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس دن اعظم بھائی کے جواب نے اماں کو بہت مایوس کیا تھا۔ ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا اور ابا تو ویسے ہی نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ اگر وہ بیٹے سے نہ کہتی تو مدد کے لیے کس کے پاس جاتی؟ میں بھی جانتی تھی کہ جب سے اعظم بھائی کی شادی ہوئی تھی ان کو تو انجم بھابی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ انجم کی ہر بات ماننے کے لیے وہ بالکل تیار رہتے تھے۔ اگر بھابی ان کو آدھی رات کو بھی کوئی کام کہہ دیتی تو بھائی بھاگے بھاگے جاتے اور اس کی فرمائش پوری کر دیتے۔ مگر جب ابا کے بارے میں اماں نے اعظم بھائی سے کہا تو وہ تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب رات گزر چکی اور ابا نہ لوٹے تو صبح ہوتے ہی اماں نے ایک بار پھر بھائی سے کہا کہ وہ ابا کے بارے میں معلوم تو کرے، وہ تو جانتا ہی ہے کہ ابا کس کس جگہ پر جا کر مزدوری کرتے ہیں۔ مگر اس دن بھی اعظم نے فیکٹری سے لیٹ ہونے کا بہانہ بنایا اور جلدی میں اماں سے یہ کہتا ہوا گھر سے چلا گیا کہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، ابا خود ہی گھر واپس آ جائیں گے۔ اماں آخر کتنا انتظار کرتی۔ شام ڈھلنے لگی تو اماں نے ماریا باجی کو فون کیا۔ وہ بھی سرگودا میں ہی رہتی تھی اور ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، اس لیے اماں نے ان سے مدد مانگی اور کہنے لگی بیٹا تم ذرا اپنے میاں سے تو کہنا کہ وہ تمہارے ابا کا پتہ کریں، وہ کل سے گھر واپس ہی نہیں آئے۔ ماریا باجی الٹا اماں پر ہی غصہ کرنے لگی کہ ابا کل سے گھر واپس نہیں آئے اور آپ اب بتا رہی ہیں۔ مگر اماں نے تب بھی باجی کو اعظم کے رویے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ دن بھی ڈھلنے کو آ گیا تھا مگر ابا کی کوئی خبر نہ تھی۔ اب تو اعظم کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ تبھی ماریا اپنے میاں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور بھاگ کر اماں کے گلے لگ گئی۔ وہ بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے تھے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ اماں نے تو ماریا باجی سے فوراً یہی پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے ابا کا کچھ پتہ چلا؟ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ تبھی ماریا باجی کے میاں نے آگے بڑھ کر اعظم کو گلے سے لگایا اور ہمیں وہ خبر سنائی جس کو سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ابا کسی بلڈنگ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے اور وہاں پر ہی دیہڑی پر مزدوری کر رہے تھے کہ بلڈنگ کی ایک دیوار گر گئی جس کے نیچے آ کر وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے اور ہسپتال جاتے جاتے راستے میں ہی ان کی موت بھی ہو گئی۔ ان کو وہاں پر کوئی جانتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی بھی اس علاقے میں نہیں گئے تھے، اس لیے ان کی لاش عیدی والوں کے پاس پڑی ہے۔ ہمارے گھر پر تو گویا قیامت ہی آ گئی تھی۔ ابا تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی اماں کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی اور ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ ابھی ہم ایک صدمے سے نکلے ہی نہیں تھے کہ اماں کی حالت کی بھی سب کو فکر لگ گئی تھی۔ ابا نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ہمارے لیے کس مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما کر لاتے تھے۔ ان کو تو بس اس بات کی ہی فکر ہوتی تھی کہ کہیں ان کے بچے بھوکے ہی نہ سو جائیں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ابا کن مشکلوں سے دوچار ہو کر پیسے کما کر لاتے تھے۔ اماں کے منہ سے بھی کبھی کوئی ناشکری کے کلمات نہیں سنے تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ مگر اب ہمارا گھر کون چلائے گا؟ اعظم کو تو اپنی بیوی کے نخروں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اماں کی دوائیں کون لاتا؟ اعظم کی تو جو کمائی ہوتی تھی وہ اپنی بیوی پر ہی لٹا دیا کرتا تھا۔ صرف 2 وقت کی روٹی دے کر وہ ہم پر ایک احسان کر دیا کرتا تھا۔ اماں کی دواؤں کے لیے اس کے پاس کبھی پیسے ہوتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی میں اماں کی دواؤں کے متعلق پوچھتی تو وہ مہنگائی کا رونا رونے لگ جاتا تھا۔ میں تب تک BA کر چکی تھی۔ پڑھنا تو میں آگے بھی چاہتی تھی مگر اب 2 وقت کی روٹی ہی پوری ہو جاتی یہی بہت تھا۔ پڑھائی تو بہت دور کی بات تھی، اوپر سے اماں کا خیال بھی رکھنا ہوتا تھا۔
بھابی نے تو ابھی تک کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔ میں نے ایک دن عاظم بھائی اور اماں سے کہا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، مگر عاظم بھائی نے مجھے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے نوکری نہیں کروائے گا، اس لیے چپ چاپ گھر ہی بیٹھو۔ مگر میں نے عاظم بھائی سے کہا کہ اگر وہ مجھے نوکری نہیں کرنے دینا چاہتا تو اماں کی دعاؤں کے لیے مجھے پیسے ہی دے دیا کرے، اور تب شاید اس کو تھوڑی سی غیرت آئی اور وہ مجھے چند پیسے دے گیا۔ مگر یہ چند پیسے بھی اس نے مجھے صرف 2 یا 3 مہینے ہی دیے، اس کے بعد سے پھر وہی مہنگائی کا رونا، اماں کو دعائیں لگاتار دینی تھی، مگر عاظم مجھے پیسے ہی نہیں دیتا تھا، اس لیے اماں کی حالت دن بدن بگڑتی ہی گئی، اور ابا کے فوت ہونے کے 10 مہینے بعد اماں بھی چل بسی۔ میری تو دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ جب ابا زندہ تھے تو سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کر ایک جگہ کھانا کھا لیا کرتے تھے، مگر ابا کے جانے کے بعد سب اکٹھے کہاں بیٹھتے۔ عاظم تو آتے ہی اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں چلا جاتا، اور وہ کھانا بھی کمرے میں ہی کھاتا۔ صرف میں ہی تھی جو اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتی تھی، اور اب تو اماں بھی چلی گئی تھی اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں میں تھی، ان سے میں کیا کہتی، انہوں نے کون سا مجھے اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ رہنا تو مجھے یہیں پر تھا جو میرا گھر تھا، اور وہاں میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، اس بھائی کے ساتھ جس کو میرا احساس ہی نہیں تھا، اماں ابا کے ہوتے ہوئے، جو میری تھوڑی بہت فکر کر ہی لیتا تھا، اب تو پلٹ کر مجھ سے پوچھتا تک نہ تھا۔ ابھی اماں کو فوت ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے جب انجم بھابی میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی، بہت منا لیا سوگ، اب کمرے سے باہر نکلو اور تھوڑی بہت گھر کی خیر خبر بھی لو، دوبارہ مجھے تمہیں کہنا نہ پڑے، میرے کہنے سے پہلے ہی تم کھانا بنا لیا کرو، تم تو جانتی ہو کہ تمہارا بھائی تھکا ہارا گھر آتا ہے اور آتے ہی اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس لیے جتنا سوگ منا لیا کافی ہے بی بی۔ بھابی کے رویے کا اندازہ تو مجھے پہلے ہی تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اماں کے فوت ہوتے ہی میرے ساتھ اس بری طرح سے پیش آنے لگیں گی، جیسے میں ان کی نند نہیں بلکہ ان کے گھر کی ایک ملازمہ ہوں۔ میں صبح سویرے اٹھتی، سارے گھر کی صفائی کرتی اور اس کے بعد کچن میں گھس جاتی۔ جب تک میں کچن میں ناشتے کے برتن دھو کر فارغ ہوتی، دوپہر کا وقت ہو جاتا اور پھر دوپہر کا کھانا بھی مجھے ہی بنانا ہوتا۔ میں سارا دن کچن میں کھڑی کام کرتی رہتی، مگر بھابی کو کبھی اتنی زحمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ جھوٹے منہ مدد کے لیے کہہ دیا کرتی۔ ان کو تو بس اپنے فیشن سے ہی مطلب تھا، جو ان کے پاس تھوڑا بہت میک اپ کا سامان تھا وہی اپنے منہ پر تھوپ کر اپنی دوستوں کی طرف گھومتی پھرتی رہتی تھی، اور جب اعظم بھائی کے آنے کا وقت ہوتا تو منہ پھیلا کر کمرے میں بیٹھ جاتی اور کہنے لگتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا جسم دکھ رہا ہے، اور بھائی بھی میری ہی شامت لے آتے، الٹا مجھے ہی کہنے لگتے کہ گھر کا کوئی کام بھی کر لیا کرو، تمہاری بھابی تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ میں تو اتنا شکر کرتی تھی کہ مجھے اس گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہی مل جایا کرتی تھی۔ چلو جیسا بھی تھا، آخر گھر تو اپنا ہی تھا نا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں سارے گھر کے کام بھی کرتی تھی اور کھانا بھی بناتی تھی۔ مجھے دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ اعظم بھائی نے مجھے کبھی بہنوں کی طرح پیار کیا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے ہی ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اعظم کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے جب انجم بھابی امید سے ہوئی۔ یہ خبر سن کر میں سچ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اعظم بھائی اور بھابی بھی بے انتہا خوش تھے۔ میرا تو اکلوتا بھائی تھا۔ میں اپنے بھائی اور بھابی کا ہر طرح کا برا رویہ بھول کر ایک بار پھر سے بھابی کی خدمتوں میں لگ گئی تھی۔ خدمت تو میں پہلے بھی ان کی کیا ہی کرتی تھی، مگر اب میں نے پورے دل کے ساتھ ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مگر بھابی شاید اس سے بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ سارا دن وہ اپنے بستر میں لیٹی آرام کرتی رہتی
اور جب اعظم بھائی کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ منہ بنا کر کچن میں چلی آتی۔ جب اعظم بھائی بھابھی کو اس طرح سے کچن میں کھڑے کام کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا کہ تم بے آرام کیوں ہو رہی ہو، کچھ چاہیے تھا تو عائشہ سے کہہ دیتی۔ اور بھابھی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لیے اعظم سے کہتی کہ عائشہ جیسا کھانا بناتی ہے مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں آتا، اس لیے میں اپنی مرضی کا کھانا بنانے کے لیے آئی ہوں۔ اور بھائی پھر سے میری شامت لے آتا اور کہتا جیسا تمہاری بھابھی کو پسند ہے اس کو ویسا بنا کر دیا کرو، میں کما کر کس لیے لاتا ہوں جب تم میری ہی بیوی کو کچھ ڈھنگ کا بنا کر کھلا نہیں سکتی۔ میں گھر میں 2 طرح کے کھانے بناتی تھی تاکہ اگر بھابھی کو ایک کھانا پسند نہ آئے تو فوراً دوسری ڈش ان کے سامنے کر دوں، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھ سے بدگمان ہی رہتی تھی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے اعظم بھائی سے ڈانٹ پڑوا ہی دیتی تھی۔ اب تو میری بھی شادی کی عمر ہو گئی تھی، مگر اعظم بھائی میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈتا تو ہی مجھے بیاہ کر رخصت کرتا نا۔ اس نے تو جیسے میرے بارے میں کچھ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو ماریا کا جس نے اعظم کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اب وہ مجھے بھی بیاہ کر اپنے گھر کا کر ہی دے۔ اور تب اعظم کو خیال آیا کہ اس کی ایک عدد کنواری بہن بھی گھر میں موجود ہے اور اس نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مگر جب بھابھی کو اس بارے میں علم ہوا کہ اعظم بھائی میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو بھابھی سے یہ بھی ہضم نہ ہوا اور وہ مجھے تانے دینے لگی کہ میرا شوہر تو پہلے ہی سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہے اور جو کمائی آتی ہے وہ سارے گھر کے اخراجات پورے کرنے میں ہی لگ جاتی ہے، اور خیر سے اب اس کی بھی فیملی بڑھنے والی ہے تو وہ اپنی اولاد کے اخراجات پورے کرے گا یا تمہاری شادی کے چونچلے اٹھاتا پھرے گا۔ مگر میں بھابھی سے کیا کہتی، میں نے تو کبھی بھی ان کے سامنے بولنے کی جرت ہی نہیں کی تھی۔ میرے لیے 3-4 رشتے آ چکے تھے جن میں سے 2 رشتے مجھے مناسب بھی لگے تھے، مگر بھابھی نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو تو مفت میں ایک ملازمہ ملی ہوئی تھی جو ان کے گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور ان کی خدمتیں بھی کرتی۔ وہ بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میں رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جاؤں؟ اگر میں رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جاؤں تو ان کی خدمتیں کون کرتا؟ اور وہ جس عیش سے زندگی گزار رہی تھی بھلا وہ کیسے گزار سکتی تھی؟ انجم بھابھی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو، ابھی تو میں تمہاری شادی بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میرے شوہر نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ وہ کما کر لائے اور تمہارے لیے چیزیں بنائے، تمہارے لیے جہیز اکٹھا کرے۔ ویسے بھی اب تو خیر سے وہ باپ بننے والا ہے، اس کے اوپر اولاد کی ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی، اس لیے وہ پہلے اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گا، اور اگر بعد میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ تمہاری شادی کر سکے تو بعد میں تمہارے بارے میں بھی سوچ لیں گے، مگر فی الحال ابھی تم شادی کا خیال اپنے دل سے نکال ہی دو تو بہتر ہوگا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ بھابھی کسی حال میں بھی مجھے اس گھر سے رخصت نہیں ہونے دیں گی، وہ میرے اوپر اسی طرح سے مسلط ہو کر رہیں گی۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی، اور ویسے بھی اب تو بھابھی نے میرا چہرہ بھی جلا دیا تھا۔ اس روز میں نے سورۃ یاسین پڑھ کر خود پر دم کیا اور کسی معجزے کے انتظار میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو خود کو شیشے کے سامنے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ میرا تو چہرہ جلنے کی وجہ سے بگڑ ہی چکا تھا اور بھابھی کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ اب شاید کبھی بھی میرے لیے کوئی رشتہ نہ آتا اور نہ ہی میری شادی ہو پاتی، مگر شاید ابھی میرے لیے ایک اور کڑی آزمائش باقی تھی۔ اس دن میرے لیے عبید نامی ایک پاگل شخص کا رشتہ آیا، جو ویسے تو بہت امیر گھر کا لڑکا تھا، مگر اس کا ذہن تھوڑا سا خراب تھا، اور عبید کے ماں باپ اس کے لیے بس کوئی ایسی لڑکی گھر لانا چاہتے تھے جو ان کے پاگل بیٹے کی دیکھ بھال کر سکے
اور میرے بھائی اور بھابھی تو پہلے سے ہی پیسوں کے لالچ میں تھے۔ وہ جانتے تھے اگر میرا رشتہ عبید کے ساتھ ہو جاتا تو ان کے بھی وارے نیارے ہو جاتے۔ اسی لیے اعظم نے اس دن مجھے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے سمجھایا تھا اور کہنے لگا، دیکھو عائشہ، تمہارا چہرہ تو پہلے ہی بگڑ چکا ہے، اس لیے اب تمہارے لیے تو کسی نارمل انسان کا رشتہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ جو بھی ہے، مجھے تمہاری شادی تو کرنی ہی ہے، اوپر سے تمہاری عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، اس لیے مجھے تمہارے لیے یہ رشتہ بہت مناسب لگا ہے اور میں نے عبید کی اماں کو ہاں بھی کر دی ہے۔ دیکھنا تم اس گھر میں راج کرو گی۔ اس دن تو بھابھی بھی مجھ پر صدقے واری جا رہی تھی اور میری نظریں اتار رہی تھی۔ عائشہ میری پیاری بہن، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تمہاری آئندہ آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہو، اور میں جانتی تھی کہ وہ یہ دعا بھی مجھے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت صرف گھر سے نکلنا تھا، باقی کا میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، اس لیے میں نے بھی مردہ دل کے ساتھ عبید سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے جہیز دینے کی بجائے میری شادی عبید سے کروانے کے بدلے میں اس گھر میں اپنے لیے ہی بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا تھا، جو عبید کے اماں ابا نے ان کو صرف اس لیے دیا تھا کیونکہ بھائی بھابھی بھی مجھے ان کے پاگل بیٹے کے حوالے جو کر رہے تھے۔ بھائی بھابھی نے میری شادی جتنی دھوم دھام سے کی تھی، میں تو حیران رہ گئی تھی کہ یہ وہی بھائی تھا جو ہمیشہ مہنگائی کا رونا روتا رہتا تھا، اور آج دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس نے میری شادی اتنی دھوم دھام سے کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مجھ پر ایک بار پھر دل کھول کر خرچ کرے گا تو اس کو شاید اس کے بدلے میں 4-5 گنا واپس بھی مل جائے گا۔ ایک حساب سے تو اس نے عبید کی اماں ابا کو مجھے بیچ ہی دیا تھا۔ میں اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی جس گھر میں میرے اماں ابا نے مجھے نازوں سے پالا تھا، اور میری خوشگوار زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے۔ میری دونوں بہنوں کو بھی نہ جانے اعظم نے کیا کہہ کر اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا، اس لیے وہ دونوں بھی خاموش تھی۔ میں عبید کی دلہن بنی رخصت ہو کر اس کی بڑی سی حویلی میں آ گئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا اور مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہی تھی۔ عبید کے سارے گھر والے بہت اچھے تھے اور وہ بھی مجھ سے اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ میں بھی عبید کا خیال رکھوں گی، اور مجھے بھلا کیا فرق پڑا تھا۔ پہلے میں ایک گھر میں نوکرانی تھی اور اب اس بڑی سی حویلی میں اس پاگل امیر زادے کی دیکھ بھال کے لیے مجھے لایا گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ عبید کو پاگل پن کا دورہ تب پڑتا تھا جب وہ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، اور دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ عبید پاگل نہیں تھا، بلکہ اس کو صرف لوگوں سے وحشت ہوتی تھی، اور اسی وحشت کی وجہ سے اس کے ذہن پر اثر ہو گیا تھا۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تب اس کو عجیب طرح کے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی تھی کہ اس کو آخر کیا بیماری تھی۔ شروعات میں تو عبید مجھے جب بھی دیکھتا اپنے پاس پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر مجھے دے مارتا، مگر میں چپ چاپ اس کی مار کھاتی رہی اور ایک ہی کمرے میں اس کے ساتھ رہتی رہی۔ آخر میں کہاں جاتی؟ میرا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی کے نام پر ایک مائکا تھا اور وہاں جا کر بھی میں کیا کرتی؟ بھائی تو پہلے ہی مجھے اپنے سر کا بوجھ سمجھ کر گھر سے ہی نکال چکا تھا، اوپر سے بھابھی نے بھی جو ظلم میرے چہرے کے ساتھ کیا تھا۔ میں اب عبید کے گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں باجیوں کے گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ میں ان کے ساتھ رہ سکتی، اس لیے میں نے عبید کے ساتھ کو ہی قدرت کا فیصلہ مان لیا تھا۔ میری اور عبید کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ میں سارا دن عبید کی خدمتوں میں لگی رہتی، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنانا اور وقت پر کھانا کھلانا ہی میری ڈیوٹی تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے کر رہی تھی اور عبید کی ماریں بھی سہ رہی تھی۔ 3 سے 4 بار اس نے شیشے کا گلاس اٹھا کر
میرے سر میں اتنی بری طرح سے مارا تھا کہ میرے سر میں شدید چوٹیں بھی آئی تھی۔ عبید کے گھر والے میرے سامنے شرمندہ بھی تھے کہ وہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تھا، مگر وہ مجھ سے معافی مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ عبید کی دماغی حالت ایسی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھایا نہیں جا سکتا تھا۔ مگر میں نے عبید کے گھر والوں کا یہ خیال غلط ثابت کر دیا تھا کہ عبید کو کچھ بھی سمجھایا نہیں جا سکتا۔ میں پورے دل سے عبید کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، اور عبید بھی اب مجھے پہچاننے لگا تھا۔ اس کو پاگل پن کا دورہ تو اب بھی پڑتا ہی تھا، مگر اب وہ پہلے کی طرح مجھے چیزیں اٹھا اٹھا کر نہیں مارتا تھا، بلکہ میرے آنے پر وہ خوشی سے تالیاں بجاتا اور بچوں کی طرح میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتا۔ مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ عبید کو شاید پیار اور توجہ کی ضرورت تھی، جو اس کو کسی اور سے نہیں ملی تھی۔ اس کے اماں ابا تو ہمیشہ سے ہی زمینداری میں مصروف رہے تھے، اس لیے وہ عبید کو وقت نہیں دے سکے تھے، اور اس نے اپنی تنہائی کو ہی اپنا دوست بنا لیا، اس لیے اس کو لوگوں کی موجودگی میں وحشت ہونے لگتی تھی اور اس کو عجیب طرح کے دورے پڑتے تھے۔ اس کے اماں ابا کو لگتا تھا کہ وہ شاید پاگل ہو چکا ہے۔ انہوں نے عبید کے لیے بہت سے رشتے بھی دیکھے تھے، مگر ہر آنے والے رشتوں نے عبید کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم اس پاگل انسان کو اپنی بچی نہیں دے سکتے۔ اور جب عبید کے ابا عبید کے رشتہ لے کر میرے بھائی کے پاس آئے تھے، اور میرے بھائی نے تو صرف ان کی دولت ہی دیکھی تھی، میرے بھائی بھابھی کو بھلا مجھ سے کیا غرض تھی؟ ان کو تو میرے بدلے میں بہت سارے پیسے مل رہے تھے، اس لیے انہوں نے خوشی خوشی مجھے عبید کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ آج میری اور عبید کی شادی کو 8 سال گزر چکے ہیں، اور عبید کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ ابھی تک بالکل نارمل انسان تو نہیں بن سکا، مگر اب اس کو پاگل پن کے دورے نہیں پڑتے جو اس کو پہلے پڑتے تھے، اور نہ ہی وہ ہر ایک کو مارنے کے لیے بھاگتا ہے، بلکہ اب وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا ہے، اور میری موجودگی میں وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ مجھ سے خوش ہو کر باتیں کرتا ہے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ عبید کے اماں ابا تو جیسے میرے احسان مند ہی ہو گئے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتے ہیں کہ میری وجہ سے ان کا بیٹا ٹھیک ہو رہا ہے، ورنہ وہ تو اپنے بیٹے کو پاگل سمجھ بیٹھے تھے۔ عبید کے ماں باپ نے میرا اچھے سے ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا، اور اب میرا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں پہلے کی طرح بے حد خوبصورت اور حسین ہو گئی۔ میرے چہرے پہ جلا ہوا نشان مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ عبید کے ماں باپ اب بہت خوش تھے، وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، بہت دعائیں دیتے تھے کہ ان کا بیٹا اب زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے، ورنہ وہ تو اپنے بیٹے کو پاگل سمجھ بیٹھے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن عبید بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے بھائی سے بھی ملنا جلنا نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ میرے مائکے میں صرف بھائی اور انجم بھابھی ہی تو ہیں جن کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، اور اب انجم بھابھی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ انجم بھابھی کو احساس ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، مگر ان سب باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں عبید کے ساتھ خوش ہوں، کیونکہ اس گھر میں سب میری عزت کرتے ہیں اور میرا خیال بھی رکھتے ہیں، اور ایک عورت کے لیے عزت سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔